السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت ملے، مکان ملے، اور جتنی بھی پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جتنے دکھ درد ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ہماری جو دشمن ہیں ان سے جان چھوٹ جائے، اور اللہ پاک ہمیں دین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے، تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو گھر، مال، دولت سب عطا فرما دے گا، اور تمام خوشیاں آپ کو عطا فرما دے گا، اور جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کے آگے پیچھے پھریں گے، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ سمجھ محترم، انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ کے چکر میں جو ہے ہر وقت لگا رہتا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، وہ گھر ہو، اگر چھوٹا گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بڑا گھر ہو، اگر بڑا گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اور بڑا گھر ہو جائے، اگر آمدنی اس کی جو ہے 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بڑھ جائے، پھر بڑھتی ہے تو پھر وہ بڑھتے نہیں کہ اس کی خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب انسان کے جو ہے 2 مقام ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، اور جس نے دنیا کے اللہ کو چھوڑ کے، آخرت کو چھوڑ کے، آخری جو مقام ہے اس کو چھوڑ کے دنیاوی مقام کے پیچھے دوڑا تو ساری زندگی نہ دنیا پا سکا نہ آخرت، بلکہ ایسے آدمی کی تو آخرت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اور جس نے دنیا کو چھوڑا اور آخرت کی فکر کی تو اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کو مال و دولت بھی عطا کیا، مکان بھی عطا کیا، کاروبار بھی عطا کیا، کچھ آزمائشوں کے بعد سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو وہ کتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کی انہوں نے فکر کی، اور ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں رہے، اپنی جان، مال، اولاد، بھوک سب کچھ جو ہے انہوں نے لگا دیا صرف آخرت کی فکر کے لیے۔ جب وہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے لگ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو آخرت بھی دے دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے پاس وہ سینکڑوں کے حساب سے نوکر ہوا کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کے اور اونٹوں کے بڑے بڑے ان کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے، اور اللہ کی راہ پر وہ خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی سوچی تو دنیا اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو یہ کلیہ ہے کہ اگر آپ آخرت کی سوچیں گے، آخرت کے مقام کی آپ سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کو دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اب اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی آخرت بھی بنائے گا، اور مالک کریم آپ کو ایمان کی دولت سے بھی نوازے گا، اور جو گھر ہے، زندگی کی جو ضروریات ہیں، گھر ہے، مال و دولت ہے، یا اور جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے گا، اور کسی کا آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ استغفار سچی کرنی ہے، توبہ استغفار کے بعد آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اس توبہ پر قائم رہنا ہے۔ جب اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرما دے تو تکبر و غرور سے، ریاکاری سے آپ نے بچنا ہے، اور اللہ کے دی ہوئے مال و متاع میں سے اللہ کی راہ پر، اللہ کی مخلوق پر اور دین کے خرچے پر، دین کے راستے پر آپ نے خوب خرچ کرنا ہے، اور ہمیشہ اسی وعدے پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ اور جو میں آپ کو وظیفہ دوں گا، آپ نے وہ وظیفہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے 3 دن کرنا ہے۔ اس کا 3 دن کا چلا ہوتا ہے، اور 7 دن کا چلا ہوتا ہے، اور 21 دن کا چلا ہوتا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ 21 دن کا چلا کر لیں مستقل مزاجی سے، تو اللہ پاک آپ کو بے پرواہ فرما دے گا۔ لیکن 21 دن آپ نہیں کر سکتے ہیں تو 7 دن کا کر لیں، اگر 7 دن کا بھی چلا نہیں کر سکتے تو کم از کم 3 دن کا آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اور ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں، اور آپ نے کہیں سے بھی
वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई कीमती मालूमात वजीफ़े के मुतालिक रह न जाए। الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين। सामान्य मोहतरम, जैसा कि मैंने आपको तफसील से इस वजीफ़े का जो तफसील थी वो मैंने आपको बताई, और बिला ताख़ीर अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने करना ये है कि नमाज फ़जर और नमाज इशा, इस 2 टाइम आपको वजीफ़ा 3 दिन तक कम अज़ कम आपको करना है, और खुदा आप हमारे कहने पर ये 3 दिन कर लें। बेहतर ये है कि 21 दिन कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ इसको करने में 10 से 12 मिनट चाहिए होंगे आपको। नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद आप तन्हाई में बैठें और बैठकर सबसे पहले 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ के अपने हाथों पर फूकें और अपने पूरे जिस्म पर हाथों को फेरें यहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है। उसके बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और दरमियान में आयत मुबारक जो कुरान पाक की आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, 170 मरतबा पढ़ें। और आपका जो मकसद है, जो आप चाहते हैं, जो आपकी परेशानी है, वो तमाम अपने जहन में रख के इंतहाई खुशू और खुजू होकर के, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ और दुनिया से बेपरवाह होकर के आप इस वजीफ़े को पढ़ें। और पढ़ने के बाद इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम को, अज़वाज मुतहरात को, आपके आबा अजदाद को सारे सवाब करें, और अल्लाह के हुज़ूर सर बसजूद होकर अल्लाह से आज दिन के सारी के साथ दुआ करें। आप 1 दिन का चिल्ला मुकम्मल हुआ, अब आप 3 दिन करें, 7 दिन करें या 21 दिन करें, आपने इसी तरीके से करना है। अगर 3 दिन का करना है बस कर लिया, या आपने नियत 7 दिन की है या 21 दिन की, तो जब वो 3 दिन आप कर लेंगे वजीफ़ा, तो फिर आपको 170 मरतबा नहीं, बस सिर्फ इस वजीफ़े को अपने हाथ में रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने 70 मरतबा इस वजीफ़े को करना है, और करके अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी झोली अल्लाह पाक नेमतों से भर देगा। हमारे वज़ाइफ़ की इजाज़त की लाज़मी है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम लाज़मी लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।